میرے بھائیوں میری بہنوں، رات کو سوتے وقت 30 سیکنڈ نکال کر یہ وظیفہ کر لینا، انشاءاللہ آپ کے گھر میں دولت کے ڈھیر لگ جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ جب آپ رات کو یہ وظیفہ کر لیں گے تو پورا دن غیب سے دولت آتی رہے گی۔ محترم ناظرین کرام، اگر آپ رات کو جب بھی سونے لگیں تو سونے سے پہلے آپ چھوٹا سا وظیفہ کر لیں تو آپ کی دنیا بھی بن جائے گی اور آخرت بھی بن جائے گی۔ انشاءاللہ اس وظیفے کو لگاتار 7 دن کرنے سے، ویسے تو ایک دن کرنے سے انشاءاللہ آپ کے گھر میں دولت ہی دولت ہو جائے گی، لیکن آپ ہمت کر کے اگر 7 دن یہ وظیفہ کر لیں تو جو دلی مرادیں ہیں سب پوری ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ اگرچہ آپ کی دل کی حاجت جائز ہوں تو کوئی بھی آپ کی حاجت کو روک نہیں سکے گا، کیونکہ دینے والی ذات ایک ہے، وہ میرا اور آپ سب کا اللہ کریم ہی ہے، جو جب بھی اور جس کو بھی دیتا ہے خوب سے خوب تر ہی دیتا ہے، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، یہ جو وظیفہ آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں، سمجھو تو میں اپنے دل کا راز آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ اس مبارک مہینے کا آخری دن آج آ چکا ہے، تو اس کے بدلے میں آپ کو آج ایسا وظیفہ بتانے جا رہا ہوں کہ انشاءاللہ جو میرے پیارے بہن بھائی یہ کہتے ہیں کہ ہم وظیفے کر کر کے تھک گئے ہیں لیکن وظیفوں سے فائدہ نہیں ہو رہا، تو میرے بھائیوں میری بہنوں بالکل بھی پریشان نہیں ہونا۔ انشاءاللہ آپ نے یہ وظیفہ بھی کر کے دیکھنا ہے، آپ کے وارے نیارے ہو جائیں گے۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، اگر رات کو سوتے وقت آپ نے اللہ پاک کا صرف ایک نام اور چند 2 وظائف شامل کر کے یہ عمل کر لیا تو اور اس کے بعد فوراً آپ سو گئے تو انشاءاللہ العزیز صبح جب آپ اٹھو گے تو پورا دن غیب سے آپ کی مدد و نصرت ہوتی رہے گی، آپ کو بے شمار دولت ملتی رہے گی انشاءاللہ، کیونکہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے ہمارے لیے ذریعہ بنا دے یا جسے چاہے غیبی مدد کر دے، جسے چاہے بے حساب رزق دے اور جسے چاہے تھوڑا دے۔ اللہ پاک سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، بے شک اللہ پاک بے حد رحیم ہے، وہی رحمان ہے۔ تو یہ جو قیمتی عمل آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں میرے بھائیوں میری بہنوں، اس کے کرنے کا ایک خاص طریقہ بھی ہے جو میں آپ کو بتاؤں گا، تو اگر آپ اس طریقے کو میرے بتائے ہوئے طریقے سے اچھی طرح کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو بھی ایسی غیبی مدد کرے گا کہ آپ حیران ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اگر آپ بھی دولت کو لے کر پریشان ہیں تو انشاءاللہ آپ کے تمام تر پریشانیاں اور تمام مسئلے مسائل دور ہو جائیں گے۔ اگر آپ کے پاس کوئی سواری نہیں ہے اور آپ نے گاڑی خریدنی ہے، اپنا ذاتی گھر نہیں ہے اور خود کا گھر خریدنا چاہتے ہیں لیکن پیسوں کی شدید کمی ہے، اور پھر پیسے کی کمی کی وجہ سے ہی آپ گھر خرید نہیں پا رہے ہیں، بہت عرصہ گزر گیا ہے لیکن آپ بھی کرائے کے گھر میں رہ رہے ہیں، یا گھر میں جوان بیٹیاں بیٹھی ہیں لیکن آپ کے پاس ان کی شادی کے لیے پیسے نہیں ہیں، میرے بھائیوں میری بہنوں، تو انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے اللہ پاک آپ کے لیے ایسے ایسے ذریعے بنائے گا، ایسے ایسے نئے نئے راستے نکالے گا کہ آپ خود ہی حیران رہ جائیں گے کہ یہ دولت آخر آ کہاں سے رہی ہے۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، بس کامل یقین اور پوری دلجوئی کے ساتھ یہ وظیفہ کر لینا، کیونکہ یہ میرے اللہ کی طرف سے وعدہ ہے کہ رزق دینے والی ذات وہی ہے، بے شک وہی ہر چیز پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ کے ہی پاس ہر چیز کا اختیار ہے۔ میرے پیارے بھائیوں بہنوں، ایک اور بات جو ہر انسان کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ دینے والی ذات اللہ کی ہے، بس انسان کی جو ذمہ داری ہے وہ لگاتار کوشش کرنا ہے۔ آپ سب نے کوشش یہ کرنی ہے کہ اس وظیفے کو آپ نے اچھے طریقے سے کرنا ہے، کیونکہ جو کام مکمل توجہ کے ساتھ کیا جائے اور پورے یقین کے ساتھ کیا جائے تو پھر اس کا فائدہ ہوتا ہے، اس کے اثرات جلد ہی ہوتے ہیں، اور انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اگر آپ قرض دار ہیں تو آپ کا قرضہ ادا نہیں کر سکتے، آپ پریشان ہیں کہ گھر بھی چلانا ہے تو پھر یہ قرضے کیسے ادا کریں، تو میرے بھائیوں میری بہنوں، اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے لیے کوئی نہ کوئی وسیلہ ضرور بنا دے گا، بس پورے کامل یقین اور توجہ کے ساتھ وظیفہ کر لینا۔ اگر آپ نے کوئی چیز خریدنی ہے اور وہ آپ کے لیے اہم ترین چیز بھی ہے لیکن وہ چیز آپ کی پہنچ سے بھی باہر ہے
اور آپ اسے خرید نہیں سکتے تو انشاءاللہ وہ سب کچھ آپ کو ملے گا۔ اس وظیفے کا طریقہ کار جان لیجئے کہ آپ نے یہ وظیفہ کیسے کرنا ہے اور کیا طریقہ کار اختیار کرنا ہے۔ میرے بھائیوں میری بہن، اس وظیفے میں آپ نے احتیاط کون کون سے کرنی ہے؟ اس وظیفے کی کوئی بھی شرط نہیں ہے، بس آپ نے رات کو سوتے وقت یہ وظیفہ کر لینا ہے۔ عشاء کے بعد جب آپ رات کو سونے جائیں، اپنے بستر پر لیٹے ہوئے ہوں یا بیٹھے ہوئے ہوں، تو آپ نے اطمینان کے ساتھ یہ وظیفہ کر لینا ہے۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے، بس ایک ہی شرط ہے کہ آپ نے جب وظیفہ کرنا ہے تو پورے کامل یقین کے ساتھ وظیفہ کرنا ہے، اور دل میں کوئی بھی وسوسہ نہیں رکھنا کہ پتہ نہیں یہ وظیفہ فائدہ دے گا یا نہیں دے گا۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، جب آپ وظیفہ کرنے بیٹھیں تو آپ نے سب سے پہلے ہاتھ میں ایک تسبیح لے لینی ہے۔ اگر آپ کے پاس تسبیح نہیں ہے تو آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر بھی کاؤنٹ کر سکتے ہو یا زبانی بھی کاؤنٹ کر سکتے ہو۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، پھر آپ نے وظیفہ پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ آپ جہاں کہیں سے بھی ہو، آپ پاکستان سے ہو، آپ انڈیا سے ہو یا آپ بنگلہ دیش سے ہو، میرے بھائیوں میری بہنوں، آپ جہاں سے بھی ہو آپ نے اطمینان کے ساتھ بیٹھ جانا ہے، اور آپ اگر اپنے گھر میں ہو، دفتر میں ہو یا کام پر گئے ہو، جہاں بھی ہو، صرف 1 منٹ یا 30 سیکنڈ کا یہ وظیفہ ہے۔ جب آپ کرنے بیٹھیں گے تو آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور آپ کا وظیفہ انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا۔ تو میرے بھائیوں میری بہنوں، اب آپ کو بتا دوں کہ آپ نے جب وظیفہ کرتے جانا ہے تو آپ کے دل میں یہ باتیں آ رہی ہوں کہ جیسے جیسے میں وظیفہ کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، ویسے ویسے دولت میری طرف کھینچی چلی آ رہی ہے۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، ایک مرتبہ آپ کو اس کامل یقین کے ساتھ یہ وظیفہ آپ نے کر لیا تو انشاءاللہ میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ کو کبھی بھی وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ تو میرے بھائیوں میری بہنوں، اب آپ کو بتا دوں کہ وظیفہ آپ نے شروع کرنے سے پہلے کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لینا ہے، وہ درود ابراہیمی ہو، وہ درود خضری ہو یا کوئی سادہ سا درود ہو۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، درود ابراہیمی آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں، کیونکہ جو میرے بھائی بہن ان پڑھ ہیں، وہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے، وہ مجھ سے سن کر یہ یاد کر لیں، یا اس کے بعد درود خضری یا سادہ سا درود بھی سنا دوں گا جسے آپ بآسانی یاد کر سکیں گے۔ درود ابراہیمی سن لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، یہ درود ابراہیمی جو آپ کو پڑھ کر سنا دیا، جس میرے پیارے بہن بھائی کو یہ یاد ہو تو وہ یہ پڑھ لے، یا درود خضری صلی اللہ علیہ وصحبہ وسلم یہ پڑھ لے۔ اگر یہ بھی یاد نہ ہو تو ایک آسان سا کوئی سادہ سا درود صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سادہ سا درود بھی پڑھ سکتا ہے۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، جو آپ کو آسانی سے آتا ہو وہ درود پاک اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے آپ نے 3 مرتبہ وہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ جب میرے پیارے بہن بھائی 3 مرتبہ یہ درود پاک پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے ایسا کرنا ہے کہ پہلا وظیفہ جو اس عمل میں آپ نے پڑھنا ہے اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے، اور میرے بھائیوں میری بہنوں، جتنی تعداد میں آپ کو بتایا جائے آپ نے اتنی کوانٹٹی اتنی تعداد میں پڑھنا ہے، اس میں کچھ کمی پیشی نہیں کرنی۔ یا میرے پیارے بہن بھائی ایسا کرتے ہیں کہ ساتھ ساتھ وظیفہ کر رہے ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ اپنا موبائل فون بھی استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ نے 1 منٹ یا 30 سیکنڈ ایسا نکالنا ہے کہ آپ نے دنیا سے بے خبر ہو جانا ہے اور پوری دلجوئی کے ساتھ یہ وظیفہ کر لینا ہے۔ اب آپ کو سننے میں بھلی تھوڑا سا وقت لگ رہا ہوگا، لیکن انشاءاللہ آپ کا یہ وقت ضائع نہیں ہوگا اور آپ کے گھر میں دولت ایسے آئے گی جیسے آپ کے گھر کی باندھی ہو۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، جب آپ درود پاک پڑھ لیں، کوئی سا بھی درود پاک 3 مرتبہ آپ نے پڑھ لیا تو اس کے بعد آپ نے فوراً 1 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر 1 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، جب آپ درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد 1 مرتبہ اعوذ باللہ اور 1 مرتبہ بسم اللہ پڑھ لیں تو اب آپ نے جو فرسٹ نمبر پر وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ وہ وظیفہ ہے
इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अबतर। मेरे भाइयों मेरी बहनों, फर्स्ट नंबर पर जो आपने वजीफ़ा पढ़ना है वो वजीफ़ा सूरत कौसर का है। सबसे पहले आपने 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, उसके बाद आपने 1 मरतबा औज़ बिल्लाह, फिर 1 मरतबा बिस्मिल्लाह पढ़ने के फ़ौरन बाद आपने सूरत कौसर पढ़ लेनी है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, इस अमल में आपने सूरत कौसर कितनी मरतबा पढ़नी है इसको अच्छी तरह समझ लीजिए। सूरत कौसर आपको इस अमल में फर्स्ट नंबर पर पढ़नी है, और फर्स्ट नंबर पर सूरत कौसर को आपने पढ़ना है 7 टाइम्स, 7 मरतबा सूरत कौसर आपने पढ़नी है। सूरत कौसर मतलब इन्ना अतैना कल कौसर, ये वाली सूरत कुरान पाक की सूरत है जिसे आपने इस अमल में फर्स्ट नंबर पर 7 मरतबा पढ़ लेना है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, जब आप फर्स्ट नंबर पर यह वजीफ़ा इस अमल में पढ़ लें तो उसके बाद आपने ऐसा करना है कि आपने जब दूसरा वजीफ़ा शुरू करना है तो आपने हाथ में एक तस्बीह ले लेनी है। अगर मेरे प्यारे बहन भाइयों के जिनके पास तस्बीह ना हो तो वो हाथों की उंगलियों पर भी गिन सकते हैं या ज़बानी भी काउंट कर सकते हैं। मेरे भाइयों मेरी बहनों, तस्बीह से ये फ़ायदा होता है कि जितनी तादाद आपको बताई जाती है आप बआसानी उतनी तादाद में यह वजीफ़ा कर लेते हैं और आपको कोई परेशानी नहीं होती। और आपको जो अमल बता रहा हूँ आपने एक एक नुक्ता समझ लेना है, अच्छी तरह ज़ेहन नशीन कर लेना है, ताकि जब आप वजीफ़ा करने बैठें, ये अमल करने बैठें तो आप इत्मीनान के साथ बिना किसी परेशानी के आप ये वजीफ़ा मुकम्मल कर लें। तो मेरे भाइयों मेरी बहनों, अब आपको बता दूं कि ये वजीफ़ा इतना मुजर्रिब और ताकतवर वजीफ़ा है कि आज तक जिस किसी ने भी ये वजीफ़ा किया, जिस किसी को भी मैंने ये वजीफ़ा बताया, मुझे याद नहीं कि उसने ये कहा हो कि मुझे इस वजीफ़े से फ़ायदा नहीं होता। वजीफ़े फ़ायदा देते हैं, ज़रूर देते हैं मेरे भाइयों मेरी बहनों, बस हमारे करने में कुछ कमी कोताही रह जाती है। इंशाल्लाह आज वो कमी कोताही दूर करके वजीफ़ा कर लेना, कामिल यकीन के साथ वजीफ़ा कर लेना। इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी में इतनी दौलत आएगी कि आपकी अक्लें हैरान रह जाएंगी। मेरे भाइयों मेरी बहनों, जब आप इस अमल में फर्स्ट नंबर पर वजीफ़ा सूरत कौसर का 7 मरतबा पढ़ लें तो उसके फ़ौरन बाद आपने दूसरा वजीफ़ा, दूसरे नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है उसको अच्छी तरह समझ लीजिए। मेरे भाइयों मेरी बहनों, दूसरे नंबर पर वजीफ़ा आपने जो पढ़ना है वो वजीफ़ा है या वहाबू या वहाबू या वहाबू। 3 मरतबा हो गया, मेरे साथ फिर पढ़ लीजिए या वहाबू या वहाबू या वहाबू। मेरे भाइयों मेरी बहनों, अब इस अमल में पहले आपने दुरूद पाक पढ़ा 3 मरतबा, फिर 1 मरतबा औज़ बिल्लाह पढ़ ली, फिर 1 मरतबा बिस्मिल्लाह। उसके फ़ौरन बाद आपने फर्स्ट नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ा वो सूरत कौसर का वजीफ़ा आपने पढ़ लिया। सूरत कौसर का वजीफ़ा पढ़ने के फ़ौरन बाद सेकंड नंबर पर वजीफ़ा आपने या वहाबू का 11 मरतबा आपने वो वजीफ़ा पढ़ लिया। मेरे भाइयों मेरी बहनों, अब इसके बाद आखिरी वजीफ़ा जो इस अमल का आपने करना है, बड़ा ही मुजर्रिब और पावरफुल वजीफ़ा है, उसको आपने अच्छी तरह समझ लेना है। और जितनी क्वांटिटी में आपको बताया जाए आपने वो वजीफ़ा उतनी क्वांटिटी उतनी तादाद में पढ़ना है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, जब आप सेकंड नंबर पर भी वजीफ़ा या वहाबू का, इसको आपने कितनी मरतबा पढ़ना है या वहाबू का वजीफ़ा सेकंड नंबर पर इस अमल में आपने 11 मरतबा 11 टाइम्स पढ़ लेना है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, जब आप सेकंड नंबर पर या वहाबू का वजीफ़ा पढ़ लें तो जो मेरे प्यारे बहन भाई इस वजीफ़े की, इस अमल की इजाज़त चाहते हैं तो वीडियो को एक लाइक कर दें, और हो सके तो कमेंट में अपना नाम लिख दें। इंशाल्लाह उनके लिए खुसूसी दुआ की जाएगी। मेरे भाइयों मेरी बहनों, जब आप सेकंड नंबर पर या वहाबू का वजीफ़ा भी 11 मरतबा पढ़ लें तो अब आखिरी अमल, आखिरी वजीफ़ा जो इस अमल का है उसको आपने पढ़ना शुरू कर देना है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, जब आखिरी वजीफ़ा आपने पढ़ना शुरू करना है तो उसको पढ़ने के बाद आखिर में क्या करना है उसको भी अच्छी तरह समझ के जाइएगा, ताकि जब आप पूरा वजीफ़ा समझ लें तो आपको करने में कोई दुश्वारी पेश ना आए। तो मेरे भाइयों मेरी बहनों, अब थर्ड नंबर पर, आखिरी नंबर पर जो वजीफ़ा आपको बताना है वो वजीफ़ा है या नाफियू या नाफियू या नाफियू। 3 मरतबा हो गया, मेरे साथ पढ़ लीजिए या नाफियू या नाफियू
یا نافیو۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، اب اس عمل میں آخری وظیفہ جو آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ یا نافیو کا ہے۔ یا نافیو کا وظیفہ آپ نے کتنی مرتبہ پڑھنا ہے اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، یا نافیو کا وظیفہ اس عمل میں آپ نے آخر میں 11 ٹائمز 11 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ جب آپ 11 ٹائمز 11 مرتبہ یا نافیو کا وظیفہ پڑھ لیں تو پھر آخر میں آپ نے کیا کرنا ہے اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، جب آخر میں آپ نے یا نافیو کا وظیفہ پڑھ کے عمل مکمل کر لیا تو اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں پر 3 مرتبہ پھونک مار کر، اس طرح 3 مرتبہ پھونک مار کر اپنے دونوں ہاتھوں پر دم کر لینا ہے، اور دم کرنے کے بعد اپنے دونوں ہاتھ اپنے چہرے پر مل لینے ہیں، یا سینے پر بھی مل لیں تو اچھی بات ہے، نہیں تو چہرے پر مل کے آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو اوپر اٹھا کے جو بھی آپ کی حاجت ہو، جتنی دولت آپ چاہتے ہوں، اللہ پاک سے گڑ گڑا کر مانگیں، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو سب کچھ عطا کریں گے۔ اگر ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔